سنتیں مختلف قسم کی سنتیں اب چل رہی تھیں، تو 3 سنتیں بیان ہو گئی تھیں، آج چوتھی سنت مشکات شریف کی حدیث کے حوالے سے سنت لکھی ہے، خلاف شریعت تعویذ گنڈے ٹوٹکے مت کرو۔ شریعت میں تعویذ کی اجازت ہے، لیکن خلاف شریعت تعویذ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ تعویذ شرک ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ تعویذ ہی سب کچھ ہے، بلکہ شریعت کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے۔ تعویذ اس حد تک ٹھیک ہے کہ جو تعویذ میں لکھا گیا ہے وہ کلام ٹھیک ہو، اس میں لکھے ہوئے الفاظ درست ہوں، یعنی وہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہو، کوئی حدیث لکھی ہوئی ہو، کوئی اللہ کو پکارا گیا ہو، اللہ کے نام لکھے گئے ہوں، کوئی اس میں غلط لفظ نہ لکھے گئے ہوں۔ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تعویذ لینے والے کو تو نہیں پتہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لہذا تعویذ لینے والے پر ہے کہ وہ کسی عالم دین سے تعویذ لے، یا ایسے آدمی سے تعویذ لے جو بالکل باعمل نیک صالح آدمی ہے اور علماء سے اس کا تعلق ہے، وہ علماء سے پوچھ کر چلتا ہے۔ ایسا کوئی باشرع نیک صالح آدمی ہو، بہتر ہے کہ عالم ہو، نہیں تو پھر وہ ایسا آدمی ہو جو علماء کے ساتھ رہتا ہو، گویا کہ عالم ہو۔ تو تعویذ اگر ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ دوسری شرط تعویذ کے ٹھیک ہونے کی، تعویذ کے بارے میں یہ نظریہ اور عقیدہ نہ رکھا جائے کہ تعویذ خود مجھے ٹھیک کرے گا، تعویذ نہیں ٹھیک کر سکتا، ٹھیک اللہ کرتا ہے۔ یہ نظریہ رکھا جائے کہ شفا اللہ دے گا، پریشانی اللہ ٹالے گا، تعویذ میں جو لکھا ہوا کلام الہی ہے اس کی برکت سے اللہ شفا دے گا، یہ دوسری شرط ہے۔ یعنی بذات خود تعویذ کوئی چیز نہیں ہے، تعویذ میں جو لکھا ہوا کلام الہی ہے، کلام شرعی ہے، اللہ کا نام ہے، اس کلام کی برکت سے اللہ شفا دے گا، یہ دوسرا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ان 2 شرطوں کا خیال رکھ رہے کہ تعویذ کے الفاظ درست ہوں، کسی نیک صالح آدمی سے جو علماء کے ساتھ جڑا ہو اور ظاہر سر سے لے کر پاؤں تک شریعت کا پابند آدمی ہو، خود شریعت پر چلتا ہو، یہ نہ کہ خود شریعت پر چلتا نہیں لوگوں کو کلام لکھ کے دے رہا ہے، یہ دھوکے نہیں کھانے چاہیے جی۔ اس کا تعویذ بڑا چلتا ہے، اس کا کلام بڑا چلتا ہے جی، وہ بھلا نماز نہیں پڑھتا اور جی واہ جی واہ اس کے بعد لائن لگی ہوتی ہے، اس کا جی کلام بڑا چلتا ہے۔ یہ کیسا کلام چلتا ہے جو اس کی اپنی ذات پر تو چلا نہیں؟ کلام الہی کی تاثیر یہ کہ انسان کو اللہ کے قریب کر دے، وہ اس پر تو چلا نہیں، دوسروں پر کیا چلے گا؟ بس لوگوں کا ذہن جو بن جاتا ہے بس وہ لائن لگی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم ایک جگہ تعویذ لینے کے لیے گئے، تو انہوں نے پوچھا کتنے روپے والا چاہیے؟ 100 والا۔ یہ واقعہ تو انہوں نے مجھے بتایا، میں مذاق نہیں کر رہا، کہ انہوں نے ہم سے پوچھا 100 والا چاہیے، 200 والا یا 500 والا، اور کہانی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ جب یہ حال ہوا پڑا ہو تو آپ مجھے بتائیں تعویذ کاروبار ہے یا حقیقت ہے؟ تعویذ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے، دینا بھی ٹھیک ہے، لینا بھی ٹھیک ہے، لیکن انہی شرائط کے ساتھ ہے جو شرائط میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دینے والا شریعت کا پابند ہو، سر سے لے کر پاؤں تک، عالم ہو یا علماء کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ نمبر 2، اس میں الفاظ ٹھیک لکھے ہوں، جب ایسا آدمی ہوگا تو الفاظ بھی ٹھیک ہی ہوں لکھے گا۔ نمبر 3، تعویذ پہننے والا آدمی یہ سمجھے کہ تعویذ بذات خود کوئی تاثیر نہیں رکھتا، تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اللہ دیتا ہے، مسائل اللہ ٹالتا ہے، البتہ اس کے اندر جو اس عالم صاحب نے جو کلام الہی لکھ کر دیا ہے اس کی برکت سے ملے گا۔ تو اس طرح کا تعویذ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی تعویذ اس سے ہٹ کر ہو تو پھر وہ تعویذ خلاف شرع ہے، ایسے تعویذ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ بعض کہتے ہیں شرک ہے اور بعض کہتے ہیں سب کچھ یہی ہے، تو بعض شرک کہتے ہیں اور بعض تعویذوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور نہ ان کو نماز پڑھنے کا ذوق ہے، یعنی نہ اس کو نفل پڑھنے کا ذوق ہے، نہ اللہ سے مانگنے کا ذوق ہے، بھائی تعویذ دے دو، تعویذ دے دو۔ تعویذ سوکھا کم ہے، 5 روپے مسلے تلے رکھو، ایک تعویذ لو اور جا کر گلے ڈال لو، نمازوں سے چھٹی، تلاوت سے چھٹی، بس ہونی ٹھیک ہو جاتا، یہ تو بڑا سوکھا کم ہے۔ تو اس لیے لوگوں کا رخ تعویذ کی طرف ہے۔ میں تعویذ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، ناجائز بھی نہیں کہتا ان شرائط کے ساتھ، لیکن میں حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ رواج نہیں تھا صحابہ میں تعویذوں کا، بالکل نہیں تھا۔ ہاں ثابت ہے، جائز ہے، مشکات کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکاتے تھے، مشکات کی حدیث۔ بچے کے گلے میں تعویذ لٹکانا ثبوت ہے، اس لیے ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں پورے تاریخ کے صحابہ میں اس کا کوئی رواج نہیں ملتا کہ صحابہ تعویذ کے پیچھے لگے ہوئے ہوں، جی فلاں تعویذ دے دو، فلاں۔ اللہ کے نبی نے تو زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی تعویذ نہیں دی۔
بعض صحابہ نے بچوں کے گلے میں پہنائے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، شدت نہیں ہم اختیار کرتے، لیکن یہ رجحان غلط ہے۔ تعویذ تعویذ تعویذ، رجحان کیا تھا صحابہ کے زمانے میں؟ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ میں خود بھی یہی کرتا ہوں، اپنے دوست احباب بھائیوں کو، تعلق والوں کو، سب کو یہی کہتا ہوں، جس کو کوئی پریشانی ہو وہ نفل صلاۃ الحاجت پڑھے۔ یہ رجحان تھا، اس کے آپ کو 20 قصے مل جائیں گے کہ کسی صحابی کو پریشانی ہے تو نفل پڑھ لی، اللہ کے نبی کو آتی تو آپ نفل پڑھتے تھے، کئی حدیثیں ایسی، صحابہ کو آتی تھی وہ نفل پڑھتے تھے، تو ازواج مطہرات کی انتقال کی خبر ملی تو نفل پڑھنا شروع کر دیے، ہر جگہ نفل پڑھنے کے واقعات ملتے ہیں۔ یہ چونکہ مشکل، اب نفلیں کون پڑھے، تعویذ پہننا آسان ہے، بس اس کے پیچھے ہم سارے لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ شرائط کے ساتھ کوئی لے رہا تو ناجائز بھی نہیں کہنا چاہیے، حوصلہ افزائی اس کی ہونی چاہیے کہ ہم سارے نفلیں پڑھ کر اللہ سے مانگ رہے ہوں۔ تعویذ کے بارے میں ایک بات وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی تعویذ پہن کر یہ سمجھے کہ تعویذ خود مؤثر ہے، خود تعویذ میں تاثیر ہے، تعویذ شفا دیتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ میں نے اس سے تو میں نے پہلے ہی روک دیے کہ یہ نہیں سمجھنا۔ تو اگر کوئی تعویذ پہن کر یہ سمجھے کہ تعویذ ہی شفا دیتا ہے، تعویذ ہی مجھے ٹھیک کرتا ہے، تو یہ اس نے شرک کیا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، اس میں لکھا ہوا کلام الہی کی برکت سے میں ٹھیک ہوتا ہوں، تو پھر یہ شرک نہیں ہے، پھر یہ ٹھیک ہے۔